آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ فکری سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہماری صدیوں پرانی کلاسک اسلامک فقہ میں جدید کارپوریٹ ڈھانچے، خاص طور پر محدود ذمہ داری یا جسے ہم لمیٹڈ لائبلٹی کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بظاہر یہ ایک ماڈرن دور کا کانسیپٹ لگتا ہے، لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق اور خاص طور پر چیپٹر 29، چیپٹر 29 کے حوالوں پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ حیرت انگیز جوابات سامنے آتے ہیں۔ تو آئیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے قانونی شخص یعنی جوریڈیکل پرسن کی بات ہوگی، پھر ہم کلاسک فقہ سے 5 بہترین تاریخی نظیریں دیکھیں گے جن میں وقف اور بیت المال، مشترکہ سرمایہ اور زکوٰۃ، مقروض وراثت اور غلاموں کے لیے آقا کی ذمہ داری کا احاطہ کیا جائے گا، اور آخر میں ہم جدید اسلامی بینکاری کی حدود پر بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قانونی شخص کی تعریف اور جدید کارپوریٹ قانون کے بنیادی تصورات کی۔ دیکھیں، کسی بھی پیچیدہ بحث میں جانے سے پہلے ان بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں یہ محدود ذمہ داری یا لمیٹڈ لائبلٹی آخر ہے کیا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار دیوالیہ ہو جائے تو اس کے شیئر ہولڈرز کا صرف وہی پیسہ ڈوبے گا جو انہوں نے اس کاروبار میں لگایا تھا، یعنی کوئی بھی قرض خواہ ان کے ذاتی گھر، گاڑی یا بینک بیلنس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، معیشت میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے تو یہ ایک زبردست آئیڈیا ہے، لیکن شریعت کے زاویے سے یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کاروبار ڈوب گیا اور اساس سے کم پڑ گئے تو جو لوگ قرض خواہ ہیں ان کے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ بس اسی سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اور اس مسئلے کا حل ایک خاص تصور میں چھپا ہے جسے ہم قانونی شخص یا جوریڈیکل پرسن کہتے ہیں۔ جدید قانون میں کوئی بھی کمپنی محض انسانوں کا ایک گروپ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بذات خود ایک شخص تسلیم کی جاتی ہے، ایک فرضی شخص جو بالکل انسانوں کی طرح اپنے نام پر پراپرٹی خرید سکتی ہے اور اس پر مقدمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کلاسیکی اسلامی قانون میں اس فرضی شخص کے وجود کو ثابت کرنا ہی لمیٹڈ لائبلٹی کے جواز کی چابی ہے۔ اگر ہم فقہ میں یہ ثابت کر دیں کہ ایک فرضی شخص کا وجود ہو سکتا ہے تو محدود ذمہ داری کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وقف اور بیت المال یعنی اوقاف اور ریاست کی نظیریں۔ چیپٹر 29 کے حوالوں سے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اسلامی قانون نے کبھی انسانوں کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کو جائیداد کا مالک مانا ہے؟ جی بالکل مانا ہے۔ مسلم فقہا نے وقف کو بالکل ایک قدرتی انسان جیسی خصوصیات دی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب کوئی شخص اپنی جائیداد وقف کرتا ہے تو کیا وہ اس کا مالک رہتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر مالک کون ہے؟ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بھی مالک نہیں ہوتے۔ دراصل فقہا یہ بتاتے ہیں کہ اگر وقف کی آمدنی سے کوئی نئی پراپرٹی خریدی جائے تو وہ خود اس وقف کی ملکیت کہلائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مسجد کو دیا گیا چندہ کسی شخص کا نہیں بلکہ خود مسجد کی ملکیت ہوتا ہے۔ گویا مسجد یا وقف ایک الگ شخص کے طور پر کام کر رہے ہیں اور جائیداد کے مالک بن رہے ہیں۔ اس کی دوسری بہترین مثال ہماری ریاست کا خزانہ یعنی بیت المال ہے۔ مشہور حنفی فقیہ امام سرخسی کا ایک بہت ہی دلچسپ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست کے سربراہ کو ضرورت پڑے تو وہ زکوٰۃ کے محکمے سے قرض لے سکتا ہے، لیکن یہ رقم خراج کے محکمے پر قرض سمجھی جائے گی۔ اب دیکھیں، یہ اصول کتنی خوبصورتی سے یہ بتاتا ہے کہ ریاست کے مختلف محکمے الگ الگ قانونی ہستیوں کے طور پر کام کر رہے تھے۔ قرض کا بوجھ ریاست کے سربراہ کی ذات پر نہیں بلکہ ایک مخصوص محکمے پر ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج کل کارپوریٹ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے پر آتے ہیں، مشترکہ سرمایہ اور زکوٰۃ یعنی خلطۃ الشیوع کی نظیر۔ یہ اصول خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے ملتا ہے اور یہ مشترکہ کاروباری اثاثوں کے بارے میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عام طور پر زکوٰۃ انسان پر انفرادی حیثیت میں فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ذرا خلطۃ الشیوع کے اصول پر غور کریں۔ اس کے تحت اگر کئی شراکت داروں کا مال آپس میں اس طرح مل جائے کہ اسے الگ کرنا ممکن نہ ہو تو زکوٰۃ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اس مشترکہ سرمایہ کی مجموعی مالیت پر لگے گی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ شریعت یہاں ان تمام لوگوں کے مشترکہ کاروبار کو ایک واحد اور الگ قانونی شخص تسلیم کر رہی ہے اور اسی ہستی پر بحیثیت مجموعی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے نا دلچسپ؟ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، مقروض وراثت یعنی دیوالیہ جائیداد کی نظیر۔ یہ دراصل ایک ایسی مثال ہے جہاں ایک ہستی کا بظاہر کوئی مالک ہی نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی محدود ذمہ داری کے اصول کا اطلاق ہوتا نظر آتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ پیچھے کچھ جائیداد چھوڑتا ہے لیکن اس پر قرضے اس کے اثاثوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب فقہ کی روح سے یہ صورتحال بڑی انوکھی ہو جاتی ہے۔ وہ جائیداد نہ تو مرنے والی کی رہی، نہ اس کے وارثوں کی بنی اور نہ ہی ابھی قرض خواہوں کی ملکیت ہے۔
وہ جائیداد خود ایک قانونی ہستی بن جاتی ہے جو اپنے انتظام کے خرچے خود اٹھاتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر اس جائیداد کو بیچ کر بھی قرضے پورے نہ ہوں تو قرض خواہ مرنے والے کے ورثہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ قرض خواہوں کی رسائی صرف اور صرف اس موجودہ اثاثے تک محدود رہتی ہے۔ یہ محدود ذمہ داری یا لمیٹڈ لائبلٹی کا ایک بہت ہی واضح تاریخی ثبوت ہے۔ اب ہم اپنے 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، غلاموں کے لیے آقا کی ذمہ داری، جو دراصل ایک حتمی تاریخی مماثلات ہے۔ یہ ہماری 5ویں اور شاید سب سے زبردست تاریخی نظیر ہے، جو آج کے کارپوریٹ اصولوں سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ واقعی حیرت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید کارپوریٹ لمیٹڈ لائبلٹی کے سب سے زیادہ قریب کلاسیکل اسلامی فقہ کی آخر کون سی مثال ہے؟ اس کا جواب ہمیں ماضی کے ایک ایسے ادارے میں ملتا ہے جو آج کے دور میں تو موجود نہیں، لیکن اس کے قوانین کی جو حکمت ہے وہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اور وہ تصور ہے تجارت کرنے والا غلام۔ فقہ کی زبان میں اسے عبد معزون کہتے ہیں، یعنی وہ غلام جسے اس کے مالک نے تجارت کرنے کی اجازت دے رکھی ہو۔ اب دیکھیے یہ سسٹم کام کیسے کرتا تھا۔ آقا غلام کو بزنس کے لیے کیپٹل یعنی سرمایہ دیتا ہے، غلام بازار میں جا کر لین دین کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کاروباری قرض بھی لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے بزنس کا سارا منافع آقا کا ہی ہوتا ہے، لیکن فرض کریں بزنس نقصان میں چلا گیا اور قرض چڑھ گیا، تب کیا ہوگا؟ تو قرض کی ادائیگی اس بزنس کے کیش، سامان یا آخری صورت میں اس غلام کو بیچ کر کی جاتی تھی۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی قرض پورا نہ ہو تو قرض خواہ کسی بھی صورت میں آقا کی پرسنل پراپرٹی یا ذاتی جائیداد پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آقا کی ذمہ داری صرف اسی سرمایہ تک محدود تھی جو اس نے بزنس میں لگایا تھا۔ ذرا غور کریں، کیا یہ بالکل آج کے شیئر ہولڈر اور اس کی لمیٹڈ کمپنی جیسا رشتہ نہیں ہے؟ بالکل 100% وہی چیز ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جدید اسلامی بینکاری کی حدود، یعنی جدید بازاروں پر اس قدیم حکمت کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ ان تمام شاندار تاریخی مثالوں کو دیکھنے کے بعد یہ تو بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ فرضی شخص اور محدود ذمہ داری کا تصور شریعت کے لیے ہرگز کوئی نئی یا اجنبی چیز نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شریعت میں ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج کے دور کے شرعی اسکالرز نے اتفاق رائے سے اس کی کچھ واضح باؤنڈریز یا حدیں طے کی ہیں۔ محدود ذمہ داری بڑی پبلک جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کے لیے بالکل جائز قرار دی گئی ہے، کیونکہ وہاں شیئر ہولڈرز کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے جو روزمرہ کا کام نہیں چلاتے۔ اسی طرح پرائیویٹ کمپنیوں میں جو خاموش شراکت دار یعنی سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک ایکٹیو پارٹنر ہے اور کاروبار کے سارے فیصلے خود کر رہا ہے تو اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری لامحدود ہی رہے گی۔ یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس اصول کو قرض خواہوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، کیونکہ شریعت کا اصل مقصد تو معیشت میں توازن اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے چیپٹر 29 کے حوالوں سے یہ دیکھا کہ کس طرح وقف سے لے کر عبد معزون تک کے اصولوں میں آج کے ماڈرن کارپوریٹ قانون سے ایک حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہماری صدیوں پرانی اسلامی فقہ میں اتنی لچک اور گہرائی موجود ہے کہ وہ آج کی جدید عالمی تجارت کے اہم ترین ڈھانچے کو اتنی آسانی سے اپنا سکتی ہے، تو ذرا سوچئے تاریخ میں اور کتنے شاندار معاشی اصول چھپے ہوں گے جو آج بھی دنیا کے اس اربوں ڈالر کے مالیاتی نظام کی خاموشی سے رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس دلچسپ سفر میں ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔